الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے سے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف فرمائی، اور جس چیز کی نسبت کسی چیز کی طرف ہو جاتی ہے وہ چیز اس سے منسوب ہو کر خاص ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین اللہ اکبر سب سے بڑے ہیں، تو جو آپ کی طرف چیز منسوب ہوگی، جس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہوگی، وہ چیز بھی بڑی بن جائے گی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ رمضان شہر اللہ، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، گویا ہمیں اس میں رہنمائی مل گئی کہ اگر ہم اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے اور اپنے آپ کو رمضان سے منسوب کریں گے تو ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا اور ہمارا تعلق اللہ سے بنے گا، ہماری نسبت اللہ رب العالمین سے قائم ہوگی۔ حدیث قدسی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اللہ یوں فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب اس عمل کو رکھتا ہوں جو میں نے اس پر فرض قرار دیا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر عمل فرض قرار دیا، جب ہم اس عمل کو کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ پھر اس کے بعد کہ مجھے تو سب سے زیادہ عمل اس کا یہ پسند کہ جو چیزیں میں نے فرض قرار دیں، اس کے بعد اگر وہ نوافل ادا کرتا رہے، نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا چاہے، میرے نزدیک آنا چاہے، تو میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اور جب تک بندہ یہ عمل کرتا رہتا ہے کہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، میں اس کے قریب آ جاتا ہوں۔ اور کتنا قریب اللہ تعالیٰ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں اتنا بن جاتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ، جب میں اس کو محبوب رکھنے لگتا ہوں، اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، تو میں اس کی قوت سماع بن جاتا ہوں۔ ایسی قوت سماع الذی یسمع بہ، ایسی قوت سماع کہ جس قوت کے ذریعے سے انسان سنتا ہے، تو میں اس کی وہ قوت بن جاتا ہوں۔ وبصرہ، اور اس کی ایسی قوت بینائی وہ بن جاتا ہوں الذی یبصر بہ، کہ جس کے ذریعے سے وہ دیکھ پاتا ہے۔ ایسی قوت بصریہ، قوت بینائی اللہ رب العالمین بن جاتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جب اللہ رب العالمین جو ہیں ہماری قوت بینائی بن گئے، ہماری قوت سماع بن گئے، تو اب ہم کوئی ایسی چیز جو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دی اس کو نہیں دیکھیں گے، اور کوئی ایسی چیز کہ جو اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے ناجائز قرار دی ہے ہم اس کو نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ اللہ ہماری قوت سماع بن گئے اور اللہ ہماری قوت بینائی بن گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَيَدَهُ، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، ایسے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ وہ اس سے جس سے چیزوں کو پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي، اور ایسے پاؤں بن جاتا ہوں کہ يَمْشِي بِهَا، کہ جن کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ وہ یہ جب اللہ تعالیٰ پکڑنے کی قوت، چلنے کی قوت بن گئے تو انسان ایسی جگہ پر چلنے سے بچے گا کہ جہاں جانا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جہاں جانے سے اللہ نے روکا ہے۔ اور ایسے ہاتھ بن گئے جب اللہ تعالیٰ، تو انسان اپنے ہاتھوں کو ایسے کاموں میں لگائے گا جن کاموں کا کر لینے اللہ نے حکم دیا ہے۔
تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جب میں اس کو محبت کرنے لگتا ہوں، حتیٰ احبہ، کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ اللہ نے ہم کو عطا کیا، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو ہم کریں گے، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے ہم بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری قوت سما بن جائیں گے، اللہ ہماری قوت بینائی بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دستی قدرت بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے چلنے کی قوت بن جائیں گے۔ اور اس سب کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے اعمال اور جو ہمارے اخلاق ہیں وہ سب کے سب ایسے ہو جائیں گے کہ جو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا کہ رمضان جو ہے اللہ کا مہینہ ہے۔ جب رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں ہم ان چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے بہت فائدے کی چیز بن جائے گی، اللہ رب العالمین سے نسبت، اللہ رب العالمین سے تعلق بن جائے گا۔ پھر حدیث شریف میں اسی رمضان کے بارے میں آیا کہ یہ شہر الصبری، کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ اب صبر کا شریعت میں کیا مقام ہے؟ ضبط نفس، اپنے آپ کو روکنا، یہ شریعت نے اس کا مقام عطا فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اور دیکھیں اس کا بہترین مظہر ہم کو افطاری کا وقت نظر آتا ہے۔ افطاری کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہے ابھی کچھ نہیں کھانا، ہم نہیں کھاتے پیتے۔ جب تک وقت نہیں ہو جائے گا تب تک ہم کسی چیز کو اپنی زبان پر چکھنے کے لیے رکھ نہیں سکتے۔ یہ صبر، اس کا اظہار ہو رہا ہے گویا کہ ایسے وقت میں شہر الصبری، صبر کا مہینہ ہے۔ اور جب ایک ایسے وقت میں ہمارا اس کا اظہار ہو رہا ہے تو وہ چیز ہمارے اندر روحانی طور پر صبر کا مادہ پیدا کر دے گی کہ ہر معاملے کے اندر ہم صبر کریں گے، دیکھیں گے ہاں یہاں پر جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ابھی ہم نے کام نہیں کرنا، ہم نہیں کر رہے، صبر کر رہے ہیں، تو لہذا ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوگا۔ اور ایک یہی چیز نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہمارے اندر صبر پیدا ہوگا۔ پھر یہ مہینہ آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شہر المواسات، کہ یہ تو غمخواری کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ کیسے؟ کہ اپنے ماتحت افراد جو بھی ہوں، جس درجے میں بھی ہوں، ان کے ساتھ ہم نے غمخواری کرنی ہے۔ کس طرح سے؟ حدیث شریف میں اس کی بھی رہنمائی دی گئی۔ آپ نے فرمایا من خفف عن مملوکہ، کہ جس نے اپنے ماتحت افراد سے کاموں میں ہلکا پن کیا، غفر اللہ لہ، اللہ اس کو بخش دیں گے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں غمخواری کر رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں صبر سے کام لے رہے ہیں، اس میں ہم صبر بھی کریں گے، اپنے آپ کو کاموں سے روکیں گے بھی کہ یہ ہمارے ماتحت افراد ہیں، ان کو ہم نے ان کاموں سے کرنے کا ہم ان پر بوجھ نہ ڈالیں، لہذا ہم اپنے کاموں کو کچھ محدود کر لیں گے، اور ہم ان سے غمخواری، ہمدردی، مواسات ہم ان سے وہ کر رہے ہیں۔ تو گویا رمضان کے مہینے میں ہم کو یہ چیزیں مل گئیں کہ ہم نے صبر سے بھی کام لیا اور ہم نے غمخواری سے بھی کام لیا۔ اور یہ سب کیا ہے کہ حقوق اللہ اور حدود اللہ، ان کی پاسداری، حقوق اللہ کی ہم نے پاسداری کی، ہم نے اس چیز کو دیکھا، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ اللہ کا مہمان ہے، اور جب مہمان آتا ہے تو مہمان جو مقصد لے کر آتا ہے اس کے مقصد کے اندر پانے کے لیے، اس کے اخیر وقت تک جانے کے لیے جد و جہد کرنا، تو یہ سمجھ لیں کہ میزبان کی کامیابی ہے کہ مہمان کے آنے کا جو مقصد ہے اس کو پورا کر دیا جائے۔ تو رمضان کا مہینہ جو اللہ نے ہم کو عطا کیا، اللہ کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور یہ اللہ کا مہمان ہے۔ ہم کوشش کریں کہ جو اس کا مقصد ہے ہم اس کو پانے کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تو سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی اس میزبانی کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔